اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم اس کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ اس کو لاسٹ ٹائم سٹاپ کیا تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی جو انہوں نے بارگاہ الہی میں کی تھی کہ باری تعالیٰ اب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ان کے درمیان، اب یہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ان لوگوں میں ہمیں نہ شامل رکھے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ وحی الہی نے آگاہ کر دیا کہ اب اللہ کا وہ قانون جزا نافذ کر دیا گیا ہے جو سرکش و باغی قوموں کے لیے ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ فیصلہ آ جائے، حضرت نوح کو ہدایت کی گئی کہ اپنی اور مومنین مخلصین کی بقا و حفاظت کے لیے ایک ایسی کشتی تیار کریں جو طوفان میں نجات اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں اپنے مختصر ساتھیوں کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتے اور کشتی بنانے میں دن رات مشغول ہو گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کام تھا۔ وہ قوم جو انجام سے بے خبر تھی اور جس کو نوح علیہ السلام کی باتوں پر یقین و اعتماد نہ تھا، ان کی اس مسلسل محنت پر ان کا مذاق اڑانے لگی اور عجیب و غریب سے فقرے اور لوگوں پر کسنا حضرت نوح علیہ السلام پر، اور ان کو کہتے تھے کہ نوح تم عجیب آدمی ہو، تم خشکی میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو پہاڑ ہیں اور دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہ چلے گی کیسے اور کب چلے گی؟ ان کے تو خواب و خیال میں بھی یہ نہ تھا کہ چند روز بعد اس زمین پر کشتی طوفانی موجوں میں صرف یہی ایک خیر و عافیت کی جگہ ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیں گے اور ان سب کو غرق کر دیں گے۔ تو وہ لوگ کشتی سازی کو حضرت نوح علیہ السلام کی دیوانگی قرار دیتے اور قوم کے افراد کہتے کہ نوح علیہ السلام لگتا ہے آپ کی عقل بھی جا رہی ہے، یہ زمین پر کشتی چلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اے قوم اب تو یقین کر لو کہ نوح کی ساری باتیں بے عقلی کی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اس کو بھی ذریعہ بنایا، قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کے خلاف کہ بجائے اس کے کہ اب ہدایت پکڑتے، انہوں نے اس کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی استہزاء میں لگا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب نہایت سنجیدگی سے قوم کے سرداروں کو جواب دیتے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے، پھر تمہاری ساری ہنسیاں اڑ جائیں گی۔ آج تم ہنس رہے ہو، کل رو گے۔ ایک ایسا عذاب آ رہا ہے جو تم کو ہر طرف سے گھیرے گا اور تم کو پہاڑوں کی بلندیاں بھی نجات نہ دے سکیں گی۔ سورہ ہود میں آتا ہے، اسی صورتحال کو اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، یعنی وہ پوری آیت جو ہے، یہ آیت 36 سے 39 ہے سورہ ہود کی، جس میں اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اب نہیں ایمان لانے کا آپ کی قوم میں سے کوئی اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا سکے۔ تو نوح علیہ السلام پر وہی کی گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو بس اب ہدایت کا دروازہ بند۔ بس ان کی حرکات پر نوح علیہ السلام آپ غم نہ کریں، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور اب مجھ سے ان کے بارے میں گفتگو نہ کریں، بلا شبہ یہ غرق ہونے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اب بس ختم۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو آیت قرآنی نازل کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کی نگرانی میں اللہ کے خاص احکامات کے تحت وہ کشتی بنا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کشتی کو بنانے میں بھی اللہ کی معاونت ہدایات کی بھی صورت میں شامل تھی، صرف حکم نہیں تھا۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے کسی جماعت کا ان کے پاس سے گزر ہوتا تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور حضرت نوح علیہ السلام اس سے کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے، ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ دائمی عذاب اتر پڑے گا۔ تو اللہ کی حفاظت و نگرانی میں یہ سفینہ یہ تیار ہو گئی، بڑی کشتی، بہت بڑی بوٹ، شپ جس کو آپ کہتے ہیں نا، سفینہ۔ تو تاریخی روایات کے مطابق یہ سفینہ 300 گز لمبا اور 30 گز اونچا تھا،
اسی ایون اگر آپ یہ نمبرز بھی سامنے رکھیں نا، 300 گز لمبا یعنی 300 یارڈز یعنی 900 فٹ، اور 30 گز یعنی 90 فٹ بڑا تھا اور 900 فٹ لمبا تھا، تو بھی اس میں ساری کائنات کی، ساری دنیا کے جانور نہیں سما سکتے. پھر حشرات الارض ہے اور پھر کئی چیزیں ہیں. تو اسی لیے جو ہے اسی تحقیق میں علماء نے یہ کہا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. بعض علماء کا یہ خیال رہا ہے کہ وہ ساری دنیا کی طرف تھے، لیکن تاریخی شواہد بھی اس طرف ہی جاتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ قبل اس کے کہ زمین سے پانی ابلنے لگے، ہر قسم کے جو جانور ان کے علاقے میں جو جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی ان افراد کو ساتھ لیں جو مومن ہیں. البتہ ان افراد خاندان کو اس کشتی میں جگہ نہ دیں جن پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ طوفان میں ڈوب کے مریں گے. اسی طرح ان لوگوں کو بھی لے لیا جائے جو ایمان لا چکے ہیں، اور یہ نہایت قلیل افراد تھے جن کی مجموعی تعداد 40 سے 80 بتائی جاتی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے افراد خاندان میں ان کی بیوی کے بارے میں وحی الہی سے پہلے ہی وضاحت کر دی گئی تھی، وہ کافرہ ہے اور ڈوبنے والوں میں شامل ہے. اچھا، اس ضمن میں لہٰذا اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا گیا ہے. اور کافر بیٹا کنعان کے تعلق سے وضاحت نہ تھی، اس لیے نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں بیٹھے تو اس کو بلایا، کیونکہ اس کے متعلق کوئی واضح ہدایات نہیں تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ جب کشتی میں بیٹھ جائیں تو اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کریں: الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے. الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کافروں سے نجات دی. اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ہے: بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ ہی کے نام سے کشتی کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، بلا شبہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اسی طرح سورہ مومنین کی ایک اور آیت نمبر 29 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں: ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے میرے رب مجھ کو مبارک جگہ اتارنا اور تو بہتر اتارنے والا ہے. تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ جب عذاب کی آمد شروع ہو جائے تو پیچھے رہ جانے والوں کا خیال نہ کیا جائے، کافروں اور ظالموں کے بارے میں رحم کی درخواست نہ کی جائے اور نہ کسی قسم کی سفارش کی جائے. اب تک جو ایمان لا چکے ہیں صرف انہی کی نجات ہوگی، اور بے ایمان جو ہے انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. تو چنانچہ مقررہ وقت پر عذاب کی آمد شروع ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پہلی علامت یہ دیکھی کہ مکانات کے چولہوں سے پانی ابلنا شروع ہو رہا ہے، جو اپنی نوعیت کی ایک بڑی عجیب و غریب سی بات تھی. اس کے بعد زمین سے جگہ جگہ پانی نکلنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان والوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں بٹھا لیا. یعنی وہ ایک ایک جانور جو ان کے علاقوں میں، جن علاقوں میں عذاب آنا تھا، اس علاقوں میں جتنے جانور تھے ان کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں بٹھا لیا. اچھا، یہ طوفان آیا تو جو جس زمین پر آیا وہ زمین پوری کی پوری اپنی تمام چیزوں کے ساتھ ختم ہو گئی. اچھا، یہاں پر میں کہتا ہوں کہ جو سابقین ہیں، جو پچھلی کتابوں میں لکھا ہے، مثال کے طور پہ انجیل وغیرہ، وہاں سے استدلال بھی کیا ہے بعض علماء نے، تو انہوں نے پھر اپنی کتابوں میں یہی لکھا کہ پوری زمین کو اپنی زد میں لے لیا. یہاں سے پوری زمین سے مراد وہ زمین جس میں نوح علیہ السلام تھے. اب ایک علمی اختلاف ہے، بعض علماء کی رائے ہے پوری زمین ہے. میرا رجحان ان علماء کی رائے کی طرف ہے، کیونکہ تاریخی شواہد ہیں، پھر سائنٹیفک ریسرچ ہے، پھر ہم نے وہ ریسرچ پیپرز دیکھے ہیں جو ایک طوفان کا ان علاقوں میں آنا بتاتے ہیں جہاں نوح علیہ السلام کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان علاقوں میں نوح علیہ السلام آئے ہیں. اور پھر وہ جو ریسرچ ہے اس کے مطابق بھی یہ جو ہے پوری زمین میں نہیں آیا. اور پھر جو ادر فیکٹس ہیں جس کو میں پہلے بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کے تمام جانوروں کو کشتی میں سوار کرنا اور پھر اتنی مدت کے لیے، پھر ان کا کھانا، ان کا پینا، پھر ان کا آپس میں رہنا اور ایک دوسرے کو کھانا پینا بھی، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. تو اسی لیے میری ان علماء کی طرف رجوع زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس خطے میں آیا، اس قوم میں آیا جہاں نوح علیہ السلام رسول بنا کر مبعوث ہوئے تھے. بہرحال جب پوری ہدایت ان کی تکمیل ہو گئی تو اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ برس پڑ، اور زمین سے کہ چشموں کو ابل دے، اور پوری ابل پڑ.
اور اس طرح اللہ کے حکم سے زمین پر پانی کی سطح بلند ہونی شروع ہو گئی. مکانات، درخت، چھوٹے موٹے ٹیلے وغیرہ سب ڈوبتے چلے گئے. اللہ اکبر. اور کافروں نے یہ سمجھا کہ ہمیں یہ پہاڑ بچا لیں گے، پہاڑوں پہ چڑھنا شروع کر دیا، وہاں اپنی پناہیں تلاش کرنی شروع کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کا جو کافر بیٹا تھا جس کا نام کنعان آتا ہے کتابوں میں، وہ باغی اور نافرمان تھا. سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا. نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دیا اور کہا کہ بیٹے آ جاؤ کشتی میں، اب بھی وقت ہے، ہمارے ساتھ سوار ہو کر نجات پالو. اس نے کہا نہیں ابا، میں چڑھ جاؤں گا اس پہاڑ پر، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. اور اس مکالمے کے دوران ہی ایک بڑی موج اٹھی، اور اس موج کے بیٹھنے کے بعد بیٹے کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ آخری نصیحت بھی اس کے کسی کام نہ آئی. پانی کا یہ طوفان خود مستقل عذاب تھا، لیکن اس عذاب پر اللہ کا مزید غضب یہ ٹوٹ پڑا کہ زمین کے دھاروں کو حکم الہی ہوا کہ اندرون زمین کے بجائے سطح زمین پر نکل پڑے، اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنے پانی کے دھانے کھول دے. نیچے اور اوپر سے پانی دریاؤں کی طرح ابلنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین کا خطہ ڈوب گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے پانی کی طاقت دیکھی ہو. پانی کی طاقت ہوتی ہے جب نہریں جوش مارتی ہیں اور دریائے ابل پڑتے ہیں، جب سمندر کی لہریں شہروں کو ڈبو دیتی ہیں اور سونامیاں آتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ میرے باری تعالی محفوظ رکھنا. اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھنا. یہ وہ سمجھتے ہیں جنہوں نے پانی کی طغیانی دیکھی ہے، جنہوں نے پانیوں میں لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، ختم ہوتے دیکھا ہے. بڑا بے رحم ہوتا ہے. بس اس کی ایک موج آئی اور ختم. اللہ محفوظ رکھے ہر برے وقت سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں انتظام کیا اس قوم کا. پھر قرآنی آیات بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ. سورہ ہود کی آیت نمبر 40 through 44 جو شروع ہوتی ہے کہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَّارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، یہاں سے لے کے پوری آیت کہ جب ہمارا حکم اتر گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، سوائے ان افراد کے جن کی نشاندہی کی جا چکی ہے. اور سوار ہونے والے تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے. اور نوح نے کہا کہ اے لوگوں سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اور وہ کشتی ان لوگوں کے لے کر چل پڑی اور چلی جا رہی تھی ایسے موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح اٹھتی تھی. اور نوح نے بیٹے کو پکارا اور وہ علیحدہ مقام پر تھا، وہ ان سے پرے تھا. اور انہوں نے کہا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس نے جواب دیا نہیں نہیں ابا، ابھی کسی بلند پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو طوفان سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصمہ، آج کوئی مدد نہیں آئے گی، آج کوئی چیز اللہ کے حکم کو روکنے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے. اس نے میں ایک فحال بینہما الموج، ایک بڑی سی موج اٹھی دونوں کے درمیان، اور وہ بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گئے. اور حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی گھٹ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم. تو قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے سورہ ہود کی آیت 40 through 44. پھر سورۃ القمر میں اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور یہ آیت نمبر 9 through 9 to آیت نمبر 17، 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 9 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القمر میں اس کا ذکر کیا ہے، جس کو شروع اس طرح کیا ہے کہ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا. ان لوگوں سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے. ان لوگوں سے پہلے، کن لوگوں سے پہلے؟ یہ جو کفار مکہ ہیں اور یہ جو دوسرے کافر ہیں، کیا سمجھتے ہیں
یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا ہے. انہوں نے ہمارے بندے نوح کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور ان کو دھمکایا گیا. آخر نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ میں عاجز ہو چکا ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور زمین میں سے چشمے جاری کر دیے، بس کہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح کو ہم نے ایک تختوں والی اور کیلوں والی کشتی پر سوار کرا دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی، اور اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا. پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور کرو کیا کہتے ہیں اللہ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. نصیحت کے لیے. یہ بھی ہمارے نوجوان گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن تو جی بڑی آسان، آپ خامخواہ میں کہتے ہو علماء کے پاس جاؤ اور مشائخ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے علم حاصل. تو اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو بابا نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے اندر توجہ دینا، اس کی باریکیوں کو، پیچیدگیوں کو سمجھنا، پھر اس کی لغت کو سمجھنا، پھر حدیثیں، پھر قول، یہ ساری چیزیں تو علماء تمہیں بتائیں گے. لیکن بس اب جس کے دماغ خراب، دل میں بغض ہو، تو اس کو کیا بتا سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے. تو پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ میرے بندوں اس سے نصیحت حاصل کرو مسلمانوں. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. بہت برا حال. جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. سورہ مومنون میں حضرت نوح علیہ السلام کو خداوندی ہدایات اس طرح دی گئی. ان آیات میں سورۃ المومنین کی آیت نمبر 26 through 30 5 آیتیں. قال رب انصرنی بما کذبون فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک. اللہ نے کہا، نوح نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما. ہم نے نوح پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کاروائی میں نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی. پھر اللہ کہتے ہیں پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب آپ اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہو جائیے تو یوں کہیے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. اور یہ بھی کہیے کہ پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتاری اور آپ بہترین جگہ دینے والے ہیں. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش ہے، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی پدری شفقت اور اللہ عز و جل کی نوح علیہ السلام کی توبہ و انابت کا ذکر آیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پھر بیٹے نے بات نہ سنی، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کو دی کہ یہ آپ نے کیا کیا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ فقالا، کہا ربی ان ابنی من اہلی، میرے رب میرا جو بیٹا ہے وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے. تو اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک تباہ کار بچہ ہے، لہٰذا تم اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں. تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بن جاؤ. نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز آپ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح سلامتی سے اتر جاؤ، اور ہماری برکتیں ہیں تجھ پر اور ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت کے لیے سامان زندگی دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا.
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، پس صبر کیجئے، اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ ترجمہ ہے سورہ ہود کی آیات 45 سے 49 تک۔